السلام علیکم، دس از ڈاکٹر وسیم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کال پہ بات ہو رہی تھی میری، اور یہ کوئی اتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے بات نا کہ میں نے سوچا کہ آج اسی ٹاپک کے اوپر میں یہ ویڈیو بناؤں اینگزائٹی کو لے کے. کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ کس طرح سے میں خود بھی اس بیماری سے گزرا ہوں، اور اس کے بعد میں نے لوگوں کا رسپانس دیکھا کہ لوگوں کو ہمت ہوئی اور لوگ آئے اور لوگوں نے ڈسکس کیا. تو ابھی جو سوال تھا جو پیشنٹ تھے ان کا کہ ان کے دادا ابو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ایک دم سے ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اور کوئی بیماری بھی ایسی نہیں تھی، اور وہ صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بعد اتنی وہ غم حاوی ہو گیا کہ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بھی مرنے والی ہوں. موت کا ڈر وہ اتنا زیادہ بن گیا کہ ہر لمحے پہ ایسا لگتا کہ بس دم گھٹ رہا ہے اور بلاوا آ گیا. تو ایک بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں، اللہ تو اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ اس نے سانسیں بھی گن کے دی ہیں، اور جس نے زندگی دی ہے کیا وہ زندگی واپس لینے کا حق نہیں رکھتا؟ تو اگر وہ حق رکھتا ہے تو پھر چپ چاپ بہترین انسان وہی ہے جو زندگی کا شکر ادا کرے اور موت کا انتظار کرے. موت وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، جو وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو موجود لمحے پہ راضی رہنا ہے. ایک چیز جس کو ہم نہیں بدل سکتے کہ ایک وقت مقرر ہے. لیٹ سے میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو میرا واپسی کا ایک ٹائم سیٹ ہے. اللہ نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ، کھاؤ پیو، نیک کام کرو، اس دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ کام کر جاؤ، اور آہستہ سے جب اچھے اچھے کام کر کے گناہوں سے بچا کے خود کو نیکی کے راستے پہ چل کے چپ چپ میرے راستے کی طرف چلتے 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 آہستہ سے میرے پاس آ جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یقین والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں. اینگزائٹی جو ہے نا وہ شک کی بیماری ہے. شک اندھیرا ہے اور یقین نور ہے. تو ہم نے اپنا یقین سٹرونگ کرنا ہے، اور کلمہ بھی اظہار یقین ہے، چند الفاظ نہیں ہے، اظہار یقین ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی مانتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور ایک دن ہم نے اللہ کے روبرو ہونا ہے. تو اس کے لیے ہم نے تیاری پکڑنی ہے. اس زندگی کا انتظار تو کوئی ایسا شخص ہی کر رہا ہوگا جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک اپنی آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد فرمایا کہ ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. تو ہم نے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دنیا کی محبت بھی بسا لی ہے. پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں چیزیں چھوڑ کے نہ چلا جاؤں. چھوڑ کے تو جانا ہے سب نے ایونچولی. تو دل میں اللہ کی محبت آباد کرنی ہے. اگر آپ کے دل میں بیک وقت آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی محبت بھی ہے اور دنیا کی محبت بھی ہے، تو یہ دو دریا آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور پھر بے سکونی پیدا ہوگی، پریشانی پیدا ہوگی. تو کسی نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت کتنی دنیا بناؤں؟ تو انہوں نے جواب دیا اتنا جتنا چھوڑنے پہ راضی ہو. تو ہم نے اتنا زیادہ لگاؤ بھی نہیں لگانا اس دنیا کے ساتھ کہ چھوڑنے پہ راضی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اینگزائٹی جو ہے اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کی فقیری کی طرف جانا ہے، عمل کی طرف جانا ہے. اس دن میں ایک کلائنٹ سے کال پہ بات کر رہا، پیشنٹ سے، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ اب اور کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی، اب آپ نے علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے. ابھی دیکھیں فی الحال ہم جو پریشانی ہے نا، جو ہمارے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہے، وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتی، اس کو ٹائم لگتا ہے. لیکن کیا ہم ڈائٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. علاج بالغذا کر سکتے ہیں، خوراک اپنی سیٹ کرتے ہیں. میں ہی کھلاتا ہوں، میں ہی پلاتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ شفا
اللہ دیتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہی شفا ہے. تو خوراک کی ترتیب سیٹ کریں گے, یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں. کیا ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے, یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. اسی طرح سے ہلکے پھلکے وائٹامنز جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں وہ آپ ساتھ لیں, اس کو یوز کریں ڈائٹ کے ساتھ, ایکسرسائز کے ساتھ, اس سے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. اچھی کتابیں پڑھیں, میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں, قرآن ترجمے سے پڑھیں, استاد کے ساتھ پڑھیں. استاد پڑھائے گا تو وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا اور زیادہ آپ کا یقین جو ہے وہ بلٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے لیٹ گو کیا کریں اپنی نگیٹو خیالات کو, ان کو بھی صدقہ کر دیا کریں, نکالیں, معاف کریں جی آپ لوگوں کو, جتنے لوگ ہیں آس پاس جنہوں نے آپ کے ساتھ جنہوں نے کوئی آپ کے معاملات جو ہے نا ایسے معاملات جو کہ پورے نہیں ہوئے, کسی نے کوئی آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں یا کسی نے کوئی دکھ پہنچایا ہے, تو بس معاف کریں جی, اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. دل کا بوجھ ہلکا کریں اور دل کی دنیا آباد کریں. دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ کے یاد سے اور لوگوں کے کام آئے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سکون کے لیے کیا کریں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا اس کو تو سکون نہیں ملے گا. سکون دوسروں کو سکون دینے سے ملتا ہے. آپ کسی اور کو سکون دے دیں, آپ کو سکون مل جائے گا. آپ کسی کا سکون اگر برباد کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی کہ کہیں ہم نے کسی کا سکون برباد تو نہیں کیا ہوا. تو ہم نے اپنے جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور ایک سفر کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. انسان جو ہے نا جب غلط راستے پہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے دے رہا ہوتا ہے کہ اب اتنا آگے نکل آئے ہو, اب کہاں کچھ ہو سکتا ہے, اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان کا جو ہے نا طریقہ ہے آپ کو نا امید کرنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور میں جسے چاہوں اس کے جمی گناہ, اکٹھے گناہ جو پورے کے پورے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دوں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا کمال بات کرتا ہے کہ اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں. تو پر امید ہی رہے جی, اب موقع ہی موقع ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے, تو بس اللہ سے پر امید رہنا ہے اور عملی جو ہے نا زندگی گزارنی ہے, باعمل ہونا ہے, صحیح عمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ان بیماریوں سے نکل آئیں گے. یہ شک کی بیماری ہے, وسوسوں کی بیماری ہے, اپنی اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ذمہ داری ہے. اللہ تو ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالتا, یہ ہم ہیں جو اپنی برداشت سے زیادہ چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر ہم بیمار ہوتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے دے دیا, اور پھر تو نے خرچے بڑھا دیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ہم اللہ سے رزق مانگتے تھے, اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا, پھر ہم نے خرچے بڑھا دیے, اب پھر ہم پریشان بیٹھے ہوئے. تو ہم نے خیال عظیم رکھنا ہے اور زندگی سادہ رکھنی ہے. تو یہ باتیں ہیں, ان باتوں پہ اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں, پر امید کریں کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو حال نہیں دیکھنا, خیال دیکھنا ہے, اور خیال بلند ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.